انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، سابقہ 2 جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، تو آج کی نشست میں بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ اس وقت عالمی دانشور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ سوسائٹی اور معاشرے کو آسمانی تعلیمات سے کاٹ کر کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تباہی ہے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک تباہی کا سیلاب ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پورے یورپ کو اور امریکہ کو۔ تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ انسانیت کبھی بھی آسمانی تعلیمات سے منہ موڑ کر اور کنارہ کشی اختیار کر کے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، تباہی ہی تباہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر اس وقت جو مغرب کا ماحول بنا ہوا ہے وہ آسمانی تعلیمات کی طرف جھانک رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے آسمانی تعلیمات کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ آسمانی تعلیمات انتہائی محفوظ کس طبقے کے پاس موجود ہے؟ تو اس سوال کا تو ایک ہی جواب ہے کہ وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں جن کے پاس ان کی آسمانی تعلیمات من و عن محفوظ ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نبوی ارشادات کی شکل میں ہوں، چاہے ان دونوں کی تشریح، تفسیر اور ان دونوں سے نکلی ہوئی فقہ کی شکل میں ہو، پورا دین کامل طریقے سے اگر محفوظ ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب ایک طرف دیکھیں کہ پورے مغرب کی توجہ ہو رہی ہے آسمانی مذہب کی طرف، آسمانی دین کی طرف، اور دوسری طرف ایک حقیقت ہے کہ آسمانی دین اگر محفوظ ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر نتیجہ کیا نکلا کہ پورے مغرب کی توجہ اصل میں اسلام کی طرف ہو رہی ہے۔ اب اسلام کے اس تاثر کو ختم کیسے کیا جائے، اس کے لیے عالمی دانشور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ایک تحریک آپ سمجھ لیں چلائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں سارے مذاہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کو مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ سارے ہی مذاہب کے وہ امام ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، اور سب ہی مدعی ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، سبھی دعوے دار ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بطور ڈھال کے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، ان پر سب مجتمع ہیں، ان پر سب متفق ہیں، اور سب ہی ان کی پیروی اور اتباع کے دعوے دار ہیں۔ لہذا سیدھی سی بات ہے، سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سب کو، سارے مذاہب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، باہمی ہم آہنگی، رواداری، یگانگت اور مفاہمت پیدا کرنی چاہیے۔ اور چونکہ سارے مذاہب، سارے ادیان ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہیں، لہذا جو بھی ان کی اتباع کے دعوے دار ہیں سبھی کامیاب ہیں، سبھی جنتی۔ یہ نیریٹو یا بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تاکہ اسلام کا یہ جو تاثر پڑ رہا ہے نا صرف اسلام کا، اس کو کمزور کیا جائے، اس تاثر کو ختم کیا جائے۔ لیکن قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بہت وقت پہلے اتار دی تھی آیات کی شکل میں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے نا، اس کو تو سب کچھ کا پتہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، کاموں کے ہونے سے پہلے اس کو علم ہے۔ تو اس نے بہت پہلے سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیات نازل کر دی، لہذا ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما۔ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں ولا نصرانیہ، نہ نصرانی ہیں۔ میں متعدد بار تشریح کر چکا ہوں کہ نصرانی کا مطلب ہے عیسائی، لیکن قرآن عیسائیوں کو عیسائی نہیں کہتا، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا قرآن کی اصطلاح میں عیسائی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ ناصرہ ایک بستی تھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا تھا، ناصرہ، تو اس بستی کی طرف منسوب کر کے عیسائی اپنے آپ کو نصرانی بھی کہتے تھے، تو قرآن نے اسی اصطلاح کو استعمال کیا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی عیسائی کا لفظ نہیں، نصرانی کا لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا پھر یہ سب دعوے کریں گے، تو اللہ نے واضح کر دیا ما کان ابراہیم یہودیہ، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانیہ، نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو تھے، مسلمان تھے، اور وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے، توحید کے علم بردار تھے۔ اور پھر آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوا، وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے ہم نوا ہیں، ہمراہ ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب، وہ ہیں اصل میں ان کے متبعین، وہ ہیں اپنے دعوے کے اندر سچے اور حق بجانب۔ بقیہ سب جھوٹے ہیں، یہودی دعوے کر رہے ہیں، عیسائی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سب اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں، نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں کہ آج جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کب اس کی نفی کر دی تھی۔ اور سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ میں سابقہ 2 جمعوں سے پڑھ رہا ہوں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ہمراہیوں کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ بیان ہو رہا ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو میں ان سے بھی بیزار اور بری ہوں، اور تم سے بھی بیزار اور بری ہوں، میرا نہ تم سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارے معبودان باطلہ سے کوئی تعلق۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دی، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ہمیشہ کے لیے واقع اور قائم ہو چکا ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ایک ہی صورت ہے، یعنی اگر تم مفاہمت چاہتے ہو، اگر تم یگانگت چاہتے ہو، اگر تم ہم سے رواداری چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو اس راستے کے اوپر صرف مسلمان ہیں، اور یہ ہے وہ عقیدہ توحید جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ڈٹ گئے۔ اور یقین جانیں یہ عقیدہ توحید اتنی بڑی طاقت ہے
اتنا بڑا سہارا ہے ایمان والے کا، اگر یہ حقیقی معنی میں کسی مسلمان کے اندر اتر جائیں تو پھر اس کے اندر یہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ وقت کی بڑی سی بڑی طاقت کو للکارے اور اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائے۔ یہ اگر عقید توحید اس کے اندر ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ میں بتوں کی نفی کرتا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ میں سورج چاند ستاروں کی یا آنکھ کی پرستش کی جاتی ہے اس کی نفی کرتا ہوں، ہر اللہ کے غیر کی نفی، کسی سے نفع نہیں، کسی سے نقصان نہیں، کسی کے ہاتھ میں موت نہیں، کسی کے ہاتھ میں زندگی نہیں، کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں، کسی کے ہاتھ میں ذلت نہیں، صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ عقیدہ اترا تھا حقیقی معنی میں۔ کیا قیصر کا دربار، کیا کسریٰ کا دربار، ایک میدان میں اگر 6 لاکھ فوج ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ 6 ساتھی مجھے دو، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو۔ یہ کیا چیز تھی؟ کون سا میدان ایسا تھا کہ جس کے اندر مسلمان اکثریت میں ہوں؟ مسلمان ہمیشہ تھوڑے رہیں، ہر میدان جنگ کے اندر تھوڑے رہیں۔ تو کس عقیدے کی بنیاد پر؟ اب دیکھیں کہ غزوہ حنین کے اندر ابتدا میں پسپائی ہوئی ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہی تو بیان کی کہ جب تمہیں تمہاری کثرت بھلی لگنے لگی، جب تم نے سوچا کہ ہم تو 12,000 ہیں، ہم تو بہت زیادہ ہیں، فی نفسی ہی زیادہ تھے، اب بھی کافروں کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھے، فی نفسی ہی بہت تھے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے 500 ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نہیں، کثرت کی بنیاد پر نہیں، تم تو عقیدہ توحید کی بنیاد پر، تمہارا جو اللہ پر اعتماد ہے اس بنیاد پر تم تو لڑے ہو۔ تو یہی تو وہ طاقت تھی کہ جو ہر وقت کی کفریہ طاقت کے مقابلے میں ایک مسلمان کو سینہ سپر کرتی تھی اور سیسا پلائی دیوار بنا دیتی تھی۔ ہر سپاہی ایک باکمال تھا کیونکہ اپنے اندر وہ ایمان کی شمع لے کر وہ میدان جہاد کے اندر اترتا تھا۔ تو یہ وہ عقیدہ توحید جس کی دعویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ اگر مسلمانوں کے اندر کہیں کمزوری ہے تو عقیدہ توحید کے اندر کمزوری۔ الفاظ کو تو سب بولیں گے، کہیں گے تو سب، دعوت تو سب کریں گے کہ ہم مانتے ہیں، اصل حقیقت کا تو پتہ چلتا ہے جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اب کدھر دیکھتا ہے؟ ابھی دیکھ لیں کہ جو ماضی قریب کے اندر مطلب چند ہفتے پہلے ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کا معاملہ، تو بہت سارے اب بھی کہہ رہے ہیں وہ جی چائنا نے ٹیکنالوجی دی، وہ جی چائنا نے اسلحہ دیا، وہ جی چائنا نے مدد کی۔ بھائی مسلمان کبھی بھی کریڈٹ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ چائنا کی کیا حقیقت ہے، انڈیا کی کیا حقیقت ہے، امریکہ کی کیا حقیقت، ٹیکنالوجی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ جب تک اس کی طاقت نہیں ہوگی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان کیا۔ اسی طرح یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے بات ذکر کر دی۔ نجران کے عیسائی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک ہی بات ہے وہ، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب نہیں بنائیں گے، رب کا درجہ اور مرتبہ اور اختیارات نہیں دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ منہ موڑیں اس عقیدے پر نہ آئیں
تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم تابع دار ہیں، ہم اس عقیدے کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ تو قرآن نے واضح الفاظ میں یہودیوں کو بھی بتا دیا، نصارہ اور عیسائیوں کو بھی بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ، ان کی اتباع کا دعویٰ، ان کے ساتھ جو نسبت تم جوڑنے کے چکروں میں ہو، تمہارے دعوے باطل ہیں۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمان اس دعوے میں سچے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب حقیقی معنی میں صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ لہذا یہ جو نیریٹو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، جس کے ایک علمبردار ٹرمپ صاحب بھی ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اندر کی باتوں کا، اور یہ جو اسرائیل کے تسلیم کرنے کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں نا، وہ خاص طور پر عربوں سے وہ اسی انداز میں تو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ یہودی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، آپ لوگ عرب ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل ہو، وہ بنو اسحاق ہیں، وہ دونوں بھائی تھے، وہ دونوں کزن تھے، تو تم کزنوں کے بیٹے ہو، تو ایک ہی بات ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چلتے ہیں، تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو تم آپس میں کزن بنتے ہو، عرب ہو گئے یا پھر یہ اسرائیل ہو گئے، تم سب کزن ہو، ایک دوسرے کو تسلیم کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھو۔ اور میں نے ابتدا میں تمہید باندھ دی ہے، میں اس کو دہراتا ہوں دوبارہ، کہ اصل میں مغرب اس وقت سمجھ چکا ہے، مغرب کا معاشرہ سمجھ چکا ہے کہ جب سے ہم نے سوسائٹی کو، معاشرے کو آسمانی مذہب سے کاٹا ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ ایک ہی صورت ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو بچانے کی، اور وہ ہے آسمانی مذہب سے تعلق۔ اب آسمانی مذہب سے تو اب کون سے آسمانی مذہب سے تعلق قائم کریں معاشرے کا؟ کون سا مذہب محفوظ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ صرف اسلام محفوظ ہے۔ اب یہ جو مغرب کے معاشرے کا پورے ایک طبقے کا رجحان اسلام کی طرف ہوتا ہے، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے یہ بیانیہ قائم کیا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے قائل ہیں، یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے قائل ہیں، نصارہ اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ مشترکہ شخصیت ہے۔ ہم سارے ادیان والوں کو کوشش کرنی چاہیے معاشرے کی اصلاح کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب کے مشترکہ پیشوا ہیں، لہٰذا سارے طبقات کو مل کر معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ لہذا جو ادیان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے دعوے دار ہیں، وہ سب حق بجانب ہیں، سب وہ ٹھیک ہیں، سب ہی جنتی ہیں، سب ہی وہ نجات پانے والے ہیں۔ یہ تاثر اس لیے قائم کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کی طرف جو توجہ ہو رہی ہے مسلسل، وہ توجہ ختم ہو، اور ہمارے طبقے کے لیے، ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک الگ سے تاثر قائم ہو۔ یہ ہے وہ اصل بنیادی چیز۔ قرآن نے صاف واضح کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہودیت نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نصارہ سے بھی آپ علیہ السلام نے نجران کے نصارہ کو بھی بلا کر صاف واضح فرما دیا کہ ہمارا تم سے ایک واضح فرق ہے کہ تم توحید کے اوپر نہیں ہو، ہم توحید پر ہیں، جب تک تم توحید پر نہیں آؤ گے ہمارا تم سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پیغام جو پہلے بھی میں نے عصر کے درس کے اندر دیا تھا، وہ میں آپ تمام حضرات کو بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ یا محمد اقرأ منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی، اپنی امت کو بتلائیے
کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اس کے درخت ہیں۔ تو کیا پیغام ہے اس کے اندر، کیا میسیج ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی امت کو عمل کی طرف لے کر آؤ، اپنی امت کو یہ پیغام دو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ خاکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خاکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل اس کا عمل ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی اوپر لے کر جاتا ہے۔ اپنی امت کو تب متوجہ کرو کہ وہ عمل کی طرف آئے۔ اور یہ جو عشرہ ہے، یہ عشرہ بھی بڑا مبارک عشرہ ہے، یہ عشرہ ذوالحجہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ رمضان المبارک کی اہمیت سے تو واقف ہیں، اور رمضان کے اندر ایک ماحول بھی بن جاتا ہے عبادت کا، گھروں کے اندر بھی ایک ماحول ہوتا ہے تلاوت کا، نوافل کا، ذکر اذکار کا۔ لیکن یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے اس کے اندر نہ تو وہ ماحول بنتا ہے، نہ ہی ہمارے اندر اس کی وہ اہمیت پیدا ہوتی ہے جو کہ رمضان المبارک کی اہمیت۔ جبکہ اس عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت رمضان المبارک کی ایام سے زیادہ ہے۔ کیسے کہ سورۃ الفجر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی قسم کھا رہے ہیں، تو بھئی کوئی تو وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی تو اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی، اس مہینے کی قسم نہیں کھائی، اس کے ایام کی، اس کے عشروں کی قسم نہیں کھائی، لیکن ذوالحجہ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عشرے کے اندر کی جانے والی عبادت کے برابر کوئی عمل انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ اس عشرے کے اندر کی جانے والی عبادت، پڑھے جانے والے نوافل، کی جانے والی تلاوت، ذکر، تسبیحات، دعا، کیا اس کے برابر جہاد بھی نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہاں، اس شخص کا جہاد جو اپنا گھوڑا، اپنی جان لے کر گیا، کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، جان بھی اللہ کے لیے وقف، فدا کر دی، اپنا گھوڑا، مال، تلوار، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اس کا عمل ان ایام میں کی جانے والی عبادت سے افضل یا اس کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل بھی ان ایام کے اندر کی جانے والی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے جب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عشرہ ذوالحجہ یہ افضل ہے یا رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ یہ افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر دنوں کی بات کرو تو دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذوالحجہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ وہ افضل ہے، کیونکہ دنوں کے اندر ان دنوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں، اور پھر ان دنوں کے اندر یوم الترویہ ہے، ان دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے جس کے اندر حج ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا کے اندر رمی ہے، اور انہی دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے، تو دنوں کے اعتبار سے یہ عشرہ افضل ہوا۔ اور راتوں میں چونکہ عشرہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ رمضان کا آخری عشرہ وہ افضل ہے۔ تو دیکھیں کہ اس قدر اہمیت ہے اس عشرے کی، تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ اگرچہ موسم سخت ہے، لیکن اگر کوئی ہمت کر سکے تو ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا وہ سنت ہے۔ 9 دن، کیونکہ 10ویں دن تو عید ہوگی، 10ویں دن تو روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، 9 دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح جو عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں، 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ،
علماء فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کے گناہ کیسے معاف ہوں گے، وہ تو کیے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے آئندہ سال کے گناہوں سے ہی اس بندے کو محفوظ کر دیں گے، یا اگر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، اور اگر بندہ ہی زندہ نہ رہا، وہ وفات پا گیا، تو اس کے اجر و ثواب کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے 9 ذو الحجہ کے روزے کی۔ تو اس لیے یہ مبارک عشرہ اس وقت گزر رہا ہے، 2 دن گزر چکے ہیں، آج شاید تیسرا دن ہے، تو ہم اس کی بھی قدر کریں، اس کی بھی اہمیت پہچانیں، اپنے معمولات میں تھوڑا سا ہم ان ایام کے اندر تبدیلی لائیں، کہ مثلا ہم تلاوت نہیں کر رہے تھے تو تلاوت شروع کر دیں، ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں ہم سے ہو رہا تھا تو ان دنوں کے اندر اہتمام شروع کر دیں، عشاء کی نماز کے بعد ہم یعنی وطروں کے بعد ہم 2-4 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، کیونکہ عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھ لی، فرائض جب پڑھ لیے تو فرائض پڑھ لینے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فرائض پڑھتے ہی طلوع صبح صادق تک تہجد کا وقت ہے۔ افضل اور بہتر تو وہی ہے کہ آپ سو کر پھر رات کے آخری حصے کے اندر تہجد پڑھیں، افضل وہی ہے۔ لیکن جیسے کہ آج کل گرمی ہے اور مشکل ہو جاتا ہے صبح اٹھنا، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نوافل کی تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائیں تو آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عشاء اور فجر با جماعت پڑھے گا ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ عشاء پڑھنے کے بعد پھر گناہوں میں نہ لگے، عشاء پڑھنے کے بعد پھر وہ آرام کرے، سو جائے، تو انشاءاللہ اس کی ساری رات عبادت کے اندر شمار ہوگی۔ تو بہرحال یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کو عبادات کے اندر لگائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اس جو 10 ذو الحجہ کو یعنی عید الاضحیٰ ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہے، نصاب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس نصاب کے مطابق اپنی اپنی قربانی کی طرف جائیں۔ بس ایک بات اخیر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو مستحب عمل ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سابقہ جمعے ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر عید الاضحیٰ کا چاند طلوع ہو جائے، ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ تو بھائی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذمہ قربانی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر بھی آپ کو ہر طرح سے اختیار ہے، آپ اس مستحب پر عمل کرنا چاہیں فبیہا، نہ عمل کریں تو فبیہو، پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اس چیز کو اس قدر اہمیت دینے لگ گئے ہیں کہ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے عمرہ کر لیا ہے تو اب احرام کھولنے کے لیے سر کے بال کٹوائیں نہ کٹوائیں، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس نے بال نہیں کٹوانے۔ بھائی یہ تو آپ لوگوں کی مشابہت کے لیے ہمارے لیے حکم ہے، آپ لوگ تو خود وہاں گئے ہوئے، آپ تو مشبہ نہیں، ہاں آپ تو مشبہ ہیں، آپ کے ساتھ تو ہمیں تشبیہ دی گئی ہے، اور آپ کے لیے تو احکامات مختلف ہیں۔ آپ نے تو احرام کھولنا ہے، احرام کے کھولنے کے لیے آپ کے لیے بالوں کا کٹوانا ضروری ہے، اگر آپ بال نہیں کٹوائیں گے تو آپ تو احرام سے حلال نہیں ہوں گے۔ تو وہاں کے احکام الگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ احرام کھولنے کے لیے بال کٹوانے کی اہمیت وہ وجوب کے درجے کی ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ فرض کے درجے کی ہے، اور یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ مستحب درجے کا ہے۔ اب ایک صاحب ہے جس کے ایام 40 گزر چکے ہیں، جس کو اب صفائی کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے کیا حکم؟ اس کے لیے تو مستحب نہیں ہے کہ وہ اس عشرے کے اندر بال وغیرہ نہ کٹوائے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کٹوائے۔ تو ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔